نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے یعنی ٹینجرین جیسی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہے اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، اور اس فاجر کی مثال یعنی بدعمل انسان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان جیسی ہے، بیزل جس کو کہتے ہیں، اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے، اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے، اناکارڈیم کہتے ہیں اس کو، جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہے۔ تو انسان کا نہ عمل ہو نہ علم کی کوشش کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کڑوا ہی کڑوا ہے، خود اپنی ذات میں بھی وہ کڑواہٹ محسوس کرتا ہے اور دوسروں کے لیے، کیونکہ قرآن خوشی دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر کے غم دھلتے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے تو ہر چیز حملہ آور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ فرمایا ایسی دعا کرنے والوں کے لیے کیا ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ دنیا کمائی تو دنیا میں سے حصہ مل جائے گا، اور اگر آخرت کمائی، آخرت کے لیے کوشش کی، آخرت کے لیے محنت کی تو انشاءاللہ آخرت ملے گی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو، پھر جو کوئی 2 دنوں میں واپسی کی جلدی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم سب اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ گنتی کے چند دن یعنی اس سے مراد ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق شروع ہوتے ہیں عید کے دن سے اگلے دن سے، یعنی ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ۔ اور اس میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، جس میں قولی اور فعلی عمل سب شامل ہے، یعنی وہ کام جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ان ایام میں ہر وقت تکبیریں پڑھنا اور مخصوص مواقع پر تکبیرات کہنا بھی ذکر میں شامل ہے، جیسے بڑے اور چھوٹے جانوروں کی قربانی کے موقع پر تکبیر پڑھنا، کنکریاں مارتے ہوئے تکبیرات پڑھنا، ان دنوں میں طواف اور سعی کرنا جو حج کا طواف ہوتا ہے، طواف افاضہ، اور اسی طرح فرض نمازیں بھی اللہ کا ذکر ہیں، اور تمام نفلی عبادات بھی، اور اس کے علاوہ علم کی مجالس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مسجد میں ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تذکیر ہو رہی ہوتی ہے منا کے اندر۔ پھر اسی طرح لوگ اپنے اپنے خیموں میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور اسکالرس کے لیکچرز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگ بیٹھ کر حج کے مسائل آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ انہی مواقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے کی بجائے، اللہ کی کتاب پڑھنے کی بجائے، اللہ کی کتاب سیکھنے کی بجائے، یا دین کے احکامات سیکھنے کی بجائے دین میں بحث شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، اور فقہی اختلافات جو امت میں ہمیشہ سے ہی رہے ہیں
کہ جس میں صحیح اور غلط نہیں ہوتا، راجح اور مرجوح ہوتا ہے، کہ ایک زیادہ افضل ہے، کم افضل ہے، لیکن آپ دوسروں کو غلط اور گمراہ نہیں کہہ سکتے، تو پھر وہ ان چیزوں کے اوپر لڑائی جھگڑا شروع کر کے اپنا حج خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حج کا آخری حصہ ہوتا ہے تقریباً، کہ جس میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، طواف ہو یا صفا مروہ کی سعی ہو، ان سب کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے یہ سارے ریچولز رکھے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں کچھ ریچولز ہیں، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ ان مقامات پر زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ ان دنوں کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ 11 ذی الحجہ جو ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر اور یوم القر، جس کو 11 ذی الحجہ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ دن کھانے پینے کے بھی ہیں، عید کے دن ہیں۔ منا کے علاوہ باقی دنیا میں بھی مسلمان ان دنوں میں عید منا رہے ہوتے ہیں، قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں خوشی منانا بھی ضروری ہے، یعنی خوشی کا اظہار کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ منا کے دنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی 2 بچیاں دف بجا کے گا رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے تھے، یعنی خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے لیکن قریب ہی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا، اے ابو بکر، انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں اور یہ منا میں ٹھہرنے کے دن تھے۔ یعنی خاص یہ عبادت کے دن تھے، لیکن بچیاں وغیرہ اگر کوئی شغل کر رہی ہیں، کچھ خوشی منا رہی ہیں، تو اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، ذکر بھی کرو۔ وہی بیلنس والی بات کہ ایک اعتدال ہونا چاہیے، کہ جہاں خوشی کا موقع ہے وہاں خوشی بھی کرنی چاہیے، اور جہاں ذکر کا وقت ہے ذکر بھی کرنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات انسان مسلسل بھی اگر عبادت کے لیے بیٹھا رہے تو اس کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی۔ تو پھر اگر وہاں عبادت والی جگہ سے نکل کر تھوڑا سا اگر کسی سے میل ملاقات کر لے، یا آرام کر لے، یا اور کوئی کام کر لے، یا معلومات کا تبادلہ کر لے، کیونکہ حج کے موقع پر بہت سے علماء سے ملاقات ہو سکتی ہے، دیگر ممالک سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ایسی ملاقات ہوتی ہے کہ جو اس کے علاوہ ممکن نہیں ہوتی، تو ان سارے مواقع پر انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ہر ایک کام کے وقت نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر خوشی منا رہے تو اس میں بھی ہماری نیت درست ہونی چاہیے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہی کام ہمارا شغل بن جائے اور ہر وقت ہم یہی کام کرتے رہیں اور بڑے چھوٹے سب اسی چیز میں لگ جائیں۔ جیسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں شادیوں اور مہندیوں کے موقع پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو بلا ہی دیا جاتا ہے، یا شروع میں تھوڑا سا بس ایک ریچول کے طور پر قرآن پڑھ لیتے ہیں یا کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہی ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ آج اس کے گھر ہو رہا ہے، آج اس کے گھر ہو رہا ہے، اور ایک شغل کی کوئی انتہائی نہیں، اور اس میں نمازیں بھی جاری ہوتی، کیونکہ شادی کے موقع پر ہم کپڑے ایسے پہن لیتے ہیں، بعض اوقات تو دوپٹہ لیتے ہی نہیں ہیں، اور اگر لیتے بھی ہیں تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی، یا اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں، یا اتنے بھاری بھرکم زیورات پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یا اتنا زیادہ مہنگا میک اپ لگایا ہوتا ہے کہ پھر بار بار وضو کرنا کون کرے، اور اس میں کہتے اچھا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ طریقہ زندگی نہایت غلط ہے۔ کہیں مومن کہیں پر بھی ہو اسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور مومن کہیں پر بھی ہو اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، اور خوشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دین یہ نہیں کہتا، ذکر کرنا یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر وقت ایک سنجیدہ شکل بنا کے رکھیں، مسکرانا بھول جائیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ لیں کہ یہ سب تو نافرمان لوگ ہیں اور میں بہت نیک ہوں اس لیے مجھے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بہرحال ان دنوں میں ڈومیننٹ چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور خاص طور پر تکبیرات۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو 2 دنوں میں جلدی کرے، یعنی منا میں 3 دن نہ ٹھہرے بلکہ صرف 2 دن ٹھہرے، تو اس پہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے ہائے اس کو کیا جلدی پڑی تھی، یہ تو فوراً ہی نکل گیا، بس جانے کی تھی، یہاں تو تنگ آ گیا تھا۔ نہیں، ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں، کیونکہ اب حج آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، بس صرف طواف وداع باقی رہ گیا۔ باقی 2 دن بھی وہاں ٹھہر کے اگر کوئی نکل جائے، مدینہ کو نکل جائے گھر کی طرف، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ لمن اتقا،
اگر دل میں تقوی ہے، اللہ کی محبت ہے، واتقوا اللہ اگر نہیں ہے تو ڈالو اس کو، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی جس طرح تم اس مقام پر، یعنی مینا میں تقریباً سب لوگ، یا عرفات میں تو سبھی ہوتے ہیں، تو وہ حشر کے میدان کی یاد دلاتا ہے. لٹرلی میں خود جب حج پر گئی تھی تو مجھے سخت دھوپ بھی تھی، گرمی بھی تھی، اور پسینہ بھی، اور لوگوں کا ہجوم. تو سب سے زیادہ جو چیز یاد آئی وہ حشر کا دن تھا کہ اس دن کیا بنے گا. تو یہاں پر اسی مناسبت سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کا پچھلی آیت میں حکم دیا، اور خاص طور پر فضیلت والے جگہوں پر اور فضیلت والے اوقات میں جو سب سے بڑی نیکی اور بھلائی کا کام ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کے حال کے بارے میں خبر دی جو اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے اس کا عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایک طرف ذکر کرنا اور دوسری طرف اٹھ کے لڑائی جھگڑا کرنا اور لوگوں کو گالی گلوچ کرنا اور بحث مباحثے کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے. یہ نفاق کی ایک قسم ہے کہ آپ کہیں کچھ ہیں کہیں کچھ ہیں. اور ایون منا کے اندر ہی آپ نے وہ کام شروع کر دیا، کیونکہ عادتیں ساتھ ہی جاتی ہیں نا. تو اگر انسان کانشیسلی ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر انسان بیت اللہ کے اندر بھی ہو، اس کو شاید اس کا دروازہ خانہ کعبہ کا کھول کے اندر بھی بھیج دیا جائے تو وہاں بھی کسی سے لڑ پڑے گا کسی بات پہ، کیونکہ یہ ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ جھگڑے میں بڑا سخت ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھگڑالو انسان جو ہے وہ باز نہیں آتا، وہ ہر موقع پہ بد زبانی کر جاتا ہے، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. اس کو یاد نہیں رہتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد میں کھڑے ہیں. یہاں تو شرافت سے، انسانیت سے، اخلاق سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے. کتنے ہی بچے، کتنے ہی لوگ مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں جب مسجدوں کے منتظمین مسجد کے اندر بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو کہا کہ کچھ لوگ ویسے بڑی فائدے کی باتیں کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جب بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا سمجھدار لوگ ہیں. اور ان کا رکھ رکھاؤ، گیٹ اپ، ان کا جو اوڑھنا بچھونا ویسے بہت سمجھداری والا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوتا، ان کے قول اور فعل میں موافقت نہیں ہوتی. ٹیڑھے مزاج والے لوگ ہوتے ہیں، درست مزاج والے، بد اخلاق، جھگڑا کرتے وقت گالی گلوچ تک پہ اتر آتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. تو ایسی گفتگو میں مہارت جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں. اور بذا کہتے ہیں کلام میں فحش گوئی کو. اور ایک اور جگہ پر بھی فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، یعنی بات میں کسی کو جیتنے نہیں دیتا، بحث مباحثے میں غالب آ جاتا ہے، حالانکہ وہ خود اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے. تو اصل میں یہ ایک شیطانی عمل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے لیے باتوں کو، اس کے کاموں کو خوشنما بنا دیتا ہے. اور دوسری طرف جھگڑالو انسان کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو، بات بات میں جھگڑا کر دے، ہر چھوٹی بڑی بات پہ لوگوں کے ساتھ الجھ پڑے اور ان کو بلیم کرنا شروع کر دے اور ان کے ساتھ سختی سے معاملہ کرے. پھر فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے، یعنی حج وغیرہ کر کے یا اپنی نیکی کا کوئی پرچار کر کے، اپنے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے، جب وہ اپنے کام کاروبار پہ نکلتا ہے، معاشرے میں نکلتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ زمین میں کوشش کرتا ہے کہ اس میں فساد پھیلائے.
اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اصل میں فساد کہتے ہیں کسی چیز کا اعتدال کی حد سے نکل جانا، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، اور یہ نفس اور جسم اور ان چیزوں کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے جو درستگی کی حد سے باہر نکلی ہوئی ہوں۔ تو زمین میں فساد کرنے کی ممانعت ہے، اور اللہ کی نافرمانی کا ہر کام فساد ہوتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بار بار یہ بات میں کہہ چکی ہوں کہ فساد پھیلتا ہے گناہ کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ اس ایمان نہ لانا جو ہے وہ فساد ہے۔ دوسروں کے عیبوں کی ٹو لگانا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگا رہے گا، یعنی ان کی خرابیاں ڈھونڈتا رہے گا، تو انہیں خراب کر دے گا یا عنقریب ہے تو انہیں بگاڑ دے، تو فساد ہو گیا نا، آپ نے اچھے بھلے لوگوں کو الٹا کر دیا۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی فساد ہے، قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، یہ سب فساد کی باتیں ہیں۔ اور پھر یہاں خاص طور پر جو کہا گیا کہ نہ کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے، یعنی ایسے کام، ایسی پروڈکٹس بناتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اس زمین کے اوپر، اس پلانٹ کے اوپر زندگی مشکل ہو جائے اور زندگی ہلاک ہو جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ 2050 تک سمندر کے اندر مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک ہوگا۔ تو یہ کون بناتا ہے؟ کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں؟ چلو بنانے والوں نے جو بنایا اس کو کسی اور طرح ڈسپوز آف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سمندر میں پھینکنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ یہ ہے فساد۔ جیسے سورۃ روم میں بھی آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر دونوں جگہ فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے بدولت۔ تو ہمارا دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں یا چیریٹی میں کچھ پیسے دے دیں اور باہر نکل کے یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا کام، کاروبار اور ہمارا طریقہ زندگی لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر رہا ہے یا مشکل بنا رہا ہے، یا ہم کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کریں یا ایسی پروڈکٹس بنائیں کہ جس سے لوگوں کے اندر بیماریاں پھیلیں۔ یہ ساری چیزیں فساد پھیلانے سے متعلق ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ بڑے دیندار ہیں، بڑے مذہبی ہیں، اور دوسری طرف آپ کا جو عملی زندگی ہے وہ لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، اور آپ کے کام جو ہیں وہ لوگوں کی زندگی کو تکلیف دہ بنائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، تو کافی ہے اس کو جہنم، اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بہت سے مذہبی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسجد، حرم، بار بار حج، عمرہ، ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی عادتیں نہیں بدلتی، اور جب کوئی شخص ان کو توجہ دلاتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ بھلے مانس آدمی ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ کہتے ویسے حاجی صاحب لکھا ہوتا ہے نام کے ساتھ، لیکن ناپ تول میں کمی سے باز نہیں آتے، یا کھانوں میں ملاوٹ سے باز نہیں آتے، حتیٰ کہ لائف سیونگ ڈرگز کے اندر ملاوٹ سے باز نہیں آتے۔ جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو الٹا اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ حالانکہ یہ جملہ جو ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کہے تم خود ڈرو، مجھے نہیں ضرورت۔ یہ ایک نصیحت والا جملہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے نبی اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیا۔ ہارون الرشید جا رہا تھا اپنی سواری پر، تو اتنے میں راستے میں ایک یہودی ملا، تو اس نے اس کو کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس نے سواری روکی، اترا اور زمین پہ سجدہ کر لیا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ آپ نے ایک نان مسلم کی بات پر اتنا بڑا ایکشن لیا کہ آپ زمین سے اترے، یعنی سواری روکی، اترے، کام چھوڑا اور سجدہ کرنے لگ گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزة بالاسم، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت اسے گناہ پہ آمادہ کر دیتی ہے، یعنی وہ آگے سے اکڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو اس کا انجام بڑا برا ہے۔ فحسبہ جہنم،
ایسے بگڑے ہوئے شخص کے لیے تو پھر جہنم ہی علاج ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ سخت بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے اندر ٹالرنس پیدا کیجیے۔ اگر ہمیں کوئی کسی بھی طرح کرٹیسائز کرتا ہے، یہ ورڈ بولتا ہے اتق اللہ، یا یہ ورڈ نہیں بھی بولتا، ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، دوسروں کو تو بڑی نصیحت کرتے ہو، تمہارے اندر یہ خامی، اور آپ کو پتا ہوتا ہے میرے اندر وہ نہیں۔ کچھ لوگ حاسد ہوتے ہیں نا، تو وہ حاسدوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر وقت خوش رہتے ہیں، آپ پہلے سے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ پہلے سے اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو یہ بات راس نہیں آتی، وہ ایسی ایسی باتیں آپ کو سنائیں گے کہ آپ زخمی ہو جائیں۔ تو پھر آپ آگے سے ریٹیلیٹ نہ کریں، آپ آگے سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، تو اس وقت جھوٹی عزت، ایگو، ادھر سے ایگو، تو اس کی ایگو اسے گناہ پہ اور جما دیتی۔ وہ کہتے، کوئی کہ نماز پڑھو تو کہتے تم خود پڑھ لو، میرے جب اللہ کو منظور ہوگا میں پڑھ لوں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی نصیحت کرے تو نصیحت قبول نہ کی جائے۔ کسی کی بھی نصیحت، چاہے کوئی دیندار شخص ہو یا کوئی بے دین ہو، کوئی آپ کا خیر خواہ ہو یا بدخواہ ہو، آپ کا دوست ہو یا آپ کا دشمن ہو، دشمن بھی آپ کو اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کے جواب میں اس کو ایکسپٹ کر لیا، اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو کم از کم خاموش رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اس وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دینا، ڈیفینسو موڈ میں آ جانا اور بحث مباحثہ کرنا اور لڑائیاں شروع کر دینا، یہ کسی مومن متقی کا کام نہیں ہوا کرتا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، وہ جواب دے علیک بنفسک، کہ تو اپنی فکر کر۔ یہ جملہ جو ہے نا کہ تم اپنی فکر کرو، یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، کسی کو آگے سے یہ جواب نہیں دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اس آیت سے کون مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت صہیب رومی ہے رضی اللہ عنہ۔ جب وہ مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا، کہنے لگے تم صرف اس صورت میں یہاں سے نکل سکتے ہو کہ تم جس بھی چیز کے مالک ہو وہ سب ہمارے لیے یہیں چھوڑ جاؤ۔ تو انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا، انہوں نے کہا جاؤ فلاں فلاں جگہ میرا مال ہے، سب لے لو، مجھے جانے دو، میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام ایمان لانے والے وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اپنی جان، مال، گھر، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، ہر چیز چھوڑ کے اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ نا کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد تک جاتا ہے، کوئی مدرسے تک جاتا ہے، کوئی کسی اسپتال میں جا کے کسی مریضوں کی خدمت کرتا ہے، یعنی اللہ کی خاطر بغیر کسی معاوضے کے۔ ایک تو ہے نا کہ آپ وہاں پر پیڈ کوئی جاب کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے والنٹیئر کر رہے ہیں کسی بھی خیر کے کام میں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں، آپ اپنا وقت لگاتے ہیں، آپ اپنے گھر کا آرام، اپنا ذاتی کام چھوڑ کے جاتے ہیں۔ بہت سی انسان قربانیاں کرتا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میری جان بھی چلی جائے گی وہاں، لیکن یہاں پر کیا ہے، میں یشری نفسہ، جو اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، یعنی اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں کہ میں مارا جاؤں گا یا نہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے کس لیے، ابتغاء مرضات اللہ، اس کی تلاش صرف اللہ کی رضا ہوتی۔ تو یاد رکھیے، ایک تو وہ بالکل بہت اعلیٰ درجہ ہے نا کہ جس میں جان بھی چلی جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس سے کم درجے میں انسان کا وقت، انسان کا مال، انسان کی صلاحیت، انسان کی ایکسپرٹیز، کہ جو اگر کسی اور جگہ لگائے تو اس کو ہزاروں ملیں، لیکن وہ فری آف کاسٹ اپنی سروسز دیتا ہے۔ تو ایسا شخص صرف واللہ رؤوف بالعباد، یہ بندوں پہ شفقت کرتا ہے، تو اللہ بندوں پر اس سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ ایسا کرنے والوں کے ساتھ وہ بہت مہربانی کرے گا۔ تو یاد رکھیے، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کی تڑپ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے،
آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، دعا کرتے ہیں۔ حاملین عرش جو عرش کے چاروں طرف ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، پھر ان حاملین کے آس پاس جو فرشتے ہیں وہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے یہی دہرانے لگتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے فلاں پر، اور پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے تو اس بندے کے بارے میں لوگوں کا گمان اچھا ہوتا ہے، اور اگر دعا دیتے ہیں تو اس کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، کیونکہ یہ وہی شخص ہوتا ہے نا کہ جو واقعی دوسروں کے کام آتا ہے۔ جب آپ بے لوث ہو کر دوسروں کی خدمت کرتے ہیں تو واقعی ان کے بھی دل کے اندر سے نکلی ہوئی دعائیں لیتے ہیں، اور یہ دعائیں صرف زمین والوں کی نہیں ہوتی، اس میں آسمان والے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں آتا ہے ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ صدقہ یا نیک کام کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے، یا لوگوں کے تعلقات اچھے کرنا، ان کو جوڑ دینا، ناراض لوگوں کو ملا دینا۔ اسی طرح جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے، ان کا باغ دوہرا پھل لاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ اعمال ہیں جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے وہ صلہ رحمی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور پھر اسی طرح رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کی پڑھی ہوئی کوئی نماز جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے جو اس نے اپنے گھر میں سب سے تاریکی والے کمرے میں جا کے پڑھی، بالکل الگ تھلگ ہو کے، یعنی ایک پوری یکسوئی کے ساتھ۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کا روزہ پسندیدہ روزہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا اس کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اللہ کے نزدیک کچھ جگہ بڑی پسندیدہ ہیں، کچھ لوگ پسندیدہ ہیں، اور کچھ اعمال جن میں استقامت اختیار کی جائے، چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں، کوانٹٹی کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ریگولر بیسس پہ کیا جائے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے کہ ان کی چھوٹی سی کوشش کو بھی نوازتا ہے اور اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام کے سارے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس میں ایمان بھی ہے، ایمان کی ساری تفصیلات بھی، اور پھر اسلام کی تفصیلات، حدیث جبریل اس کی بہترین شرح ہے۔ اور پھر اسلام کیا ہے؟ مکمل سپردگی، مکمل اطاعت، یعنی دین کے سارے احکامات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اپنا دل اور اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کرنا، اور مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کرنا۔ یہ نہیں کہ زندگی میں کچھ دن اطاعت کر لو اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دو، کیونکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی یہ فرما برداری مکمل بھی ہو اور مرتے دم تک کے لیے پھر نجات ہے۔ اور دوسری چیز کیا نہیں کرنا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا۔ تو اللہ کی اطاعت کے اپوزٹ جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں وہ دراصل شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے، شیطان کے رستے پر چلنا ہے، کیونکہ شیطان ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہے، جو دین کے خلاف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شرک تو ہے ہی، کفر تو ہے ہی، پھر نماز نہ پڑھنا، خود نہیں سجدہ کیا تو بندے کو کتنی مشکل میں ڈالے گا نماز پڑھنے سے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ ایک نماز پڑھنے میں جتنی مشقت لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ مشقت والے کام ہم دن بھر کرتے ہیں۔ ایک نماز میں ہم کتنی دیر زیادہ میکسیمم کھڑے ہوتے ہیں؟ قیام ہمارا کتنا ہوتا ہے؟ 3 منٹ، 4 منٹ، ہارڈلی 5 منٹ، 5 بھی کرے تو بڑی بات ہے۔
اس کے برعکس آپ دیکھیے کچن میں کھڑے ہوئے کتنے منٹ لگتے ہیں، لیکن وہ وقت تو پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں ہمیں کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم کتنی دیر سے کیوں کھڑے. ایک چائے کا کپ بھی بنانا ہو اور ایک انڈا بوائل کرنا ہو تو بھی وقت کا تقاضا کرتا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ ہم اس کو بڑی خوشی سے کر لیتے، انڈا بوائل کرنا، چائے پکانی تو کوئی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. آپ ٹائم نوٹ کیجیے اور اس کے بعد اپنی ظہر کی نماز یا اس کو دیکھیے کہ کتنا ٹائم لگا ہے، اور وہاں کھڑے ہونا ہمارے اوپر گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہمارے اندر ایسے خیالات ڈالتا ہے، ہمارے دل کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت پیدا کرتا ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جن کے متعلق خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطانی فعل ہے، جیسے بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، بائیں ہاتھ سے لین دین کرنا. اسی طرح نماز میں دائیں بائیں دیکھنا، التفات کرنا، جس کا پیچھے قبلے کے احکام میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شیطان اپنی مرضی سے کرواتا ہے تاکہ ہم اللہ کی رضا کے کاموں سے نکل جائیں اور دوسرے رستوں کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی اسلام کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے خطوات اس کے کیا ہیں؟ اس کی پیروی. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کیوں بچنے کی ضرورت ہے؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور دشمن دشمنی ہی کرے گا، اس لیے اس کی چالوں سے محفوظ رہنا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر روشن دلائل تمہارے پاس آ جانے کے بعد اگر تم پھسل گئے، یعنی ہدایات تمہیں پہنچ گئیں، پھر تم نے شیطان نے پھسلا لیا، جیسے اماں حوا اور حضرت آدم کو پھسلایا تھا اس نے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو اسی طرح وہ اس نے ان کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ تم ان کی اولاد ہو. تو کیونکہ اول روز سے دشمنی میں ہے، تو اس لیے اگر تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب، خوب حکمت والا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے. شیطان تو بے وفا ہے، وہ چھوڑ دے گا، لیکن اللہ کے ہاں تمہاری پھر معافی نہ ہوگی. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں؟ یعنی اگر لوگ شیطان کی پیروی سے باز نہیں آتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کس بات کے انتظار میں ہیں کہ قیامت آ جائے، حساب کتاب قائم ہو جائے؟ کیونکہ قیامت کے دن حساب کتاب اسی طرح قائم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتوں کا نزول ہوگا، جیسے سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس وقت نصیحت کہاں سے آئے گی؟ اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ تو اس آیت میں بھی رب اور ملائکہ کے آنے کا ذکر ہے، اور اس سورۃ البقرہ کی آیت میں بھی. اس کی تفصیل حدیث میں بھی آتی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پہلوں اور پچھلوں کو، یعنی اول آخر سب لوگوں کو مقررہ معلوم دن میں جمع کرے گا. 40 سال کے قیام کے برابر کہ ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی، وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے، اور اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو، کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں روزی دی، تمہیں حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس سے وہ دنیا میں دوستی رکھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے. کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں. اس دن سب لوگ مان جائیں گے، لیکن اب ماننے کا فائدہ نہ ہوگا. وقضی الامر، فیصلہ چکا دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. یعنی انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم جو کچھ کرتے ہیں، فرشتے ان سب کو لکھ کر اوپر لے جاتے ہیں. فجر اور عصر کے وقت شفٹ چینج ہوتی ہے،
دن بھر کا فرشتہ عصر کی نماز میں تبدیلی کرتا ہے اور دن بھر کے اعمال لے جاتا ہے، اور اسی طرح رات کا فرشتہ فجر کے وقت لے جاتا ہے، اور یہ سب کچھ وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے جس کو کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ انسان خود ہی توبہ کر کے ان کو مٹانے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر انسان توبہ بھی نہیں کرتا اور پلٹتا ہی نہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں قیامت کے دن انسان کے سامنے حاضر کر دی جائیں گی، اور انسان ان کا انکار نہیں کر سکے گا۔ یعنی انسان کے لکھے ہوئے اعمال اپنی زندگی کی کہانی ہوگی، تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ اگر کوئی کہنے کی کوشش کرے گا تو زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ پھر فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنو اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نشانیاں دی تھیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو ان کے خلاف قطعی حجت تھیں۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ہاتھ کا روشن ہو جانا، ان کا عصا، اور عصا کے ذریعے پھر سمندر کو پھاڑنا، پتھر پہ اسی عصا کو مار کے پانی نکالنا، شدید گرمی میں بنی اسرائیل پہ بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، اور پھر اسی طرح اور بھی چیزیں جو فرعونیوں کے اوپر بہت سے عذاب نازل ہوئے تھے، جوؤں اور ٹڈی دل اور خون کی شکل میں، تو یہ ساری نشانیاں تھیں۔ اور ساتھ ساتھ آیات کا لفظ آیا جو ہوتی ہے، یعنی کائنات کی نشانیاں، پیغمبروں کے معجزات، اور اس کے ساتھ کتاب کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ سب۔ لیکن ہوا کیا، بنی اسرائیل نے واضح نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی ناشکری کی۔ اکثر لوگوں نے اعراض برتا، اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، شرک جیسی بیماری بھی مبتلا ہو گئے۔ تو جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، یعنی نعمت کا صحیح استعمال نہ کرے، جس نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کرے، تو پھر اللہ اس پر سخت سزا دینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی کفران نعمت، نعمت کے چھن جانے کا باعث بنتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ پھر یہی ہوا کہ ان کو 40 سال تک پھر صحرائے طی میں گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔